آپ آگے آ سکتے ہوں، آگے آ جائیں، شاید بعد میں کوئی مومن آ جائے تو اسے بھی ہال کے اندر جگہ مل جائے۔ جو فیس ٹو فیس مجلس سننے میں مزہ آتا ہے وہ اسکرین کا مزہ تو نہیں ہوتا ہے۔ ادھر بھی کچھ جگہ ہے، ادھر بھی کچھ جگہ ہے، لیکن یہ بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآلہ وأہل بیتہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما الامام المنتظر والحجة الثانی شرجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى الابد۔ اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یا بہت زیادہ سردی ہو گئی کہ یہ فین بند کر دیا؟ خیر، 5th of محرم 1447 ہجرہ، اور آج سے جو مجالس شب عاشور یا عاشور تک ہوں گی اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض اور مومنین کرام کو بھی یہ کیا لفظ استعمال کیا تھا کل کسی نے میرے لیے، وہ نہیں، وہ بندر والا نہیں، ہیلدی کریٹیسزم کا موقع ملے تو ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا واقعہ۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ ویک ڈے کی مجلس ہے اور شروع میں آپ 5 7 10 منٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ، اللہ کے رسول مسجد النبوی میں جہاں پیغمبر کے مکانات ہیں، اب یہ مکان کا لفظ تو میں نے استعمال کیا، وہ کیا ایک ایک کمرے کے چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے جو اپنی بیویوں کو دیے تھے۔ اس کی جو پیچھے کی گلی، اس میں اپنی ایک بیوی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بیوی جناب صفیہ ہیں جن کو مدینے کے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ خیبر کی جنگ میں یہ قیدی بن کے آئی تھیں، اور پیغمبر سے پھر ان کا نکاح ہوا تھا۔ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں، ان کا شوہر تو مارا گیا، بیوہ ہوئیں، پیغمبر سے ان کا نکاح ہوا، مدینے میں لے کے رسول آئے تو یہ ابھی مدینے والوں کے لیے بالکل نئی ہے۔ پیغمبر ان سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی صحابی کسی وجہ سے اس گلی سے گزرے، ورنہ عام طور پہ مسلمان اس گلی کو ایوائڈ کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی اب بیویوں کے گھر ہیں تو یہاں سے گزرنا اچھا نہیں ہوتا ہے، دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے، لیکن کوئی ضروری کام تھا تو شارٹ کٹ لیا۔ پیغمبر نے دیکھا کہ رک جاؤ، انہوں نے نگاہیں نیچی کی، تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر نے کہا رک جاؤ، یہ جو ہے کوئی اور عورت نہیں ہے، اپنی میری بیوی صفیہ۔ وہ چونکے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو یہ ایکسپلینیشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کے بارے میں میرے دل میں کوئی غلط خیال آ سکتا ہے کہ مدینے کے کسی ایک چھوٹے سے کارنر میں اللہ کے رسول کسی نامحرم عورت کو لے کے کھڑے ہوں؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، اتنا زیادہ اوور کانفیڈنس نہ ہو۔ ان الشیطان یجری فی ابن آدم کا مجری الدم، شیطان آدم کے بیٹوں کے جسم میں اس طرح سے سرکولیٹ کرتا ہے جیسے خون گردش کیا کرتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کبھی کبھی شیطان ایسے وسوسے، ایسے ڈاؤٹ، ایسے شک کریٹ کرے گا۔ پس ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اتقوا مواضعتہم، اپنے آپ کو ہر اس جگہ سے بچائے جہاں پر اس پہ کوئی تہمت یا کوئی الزام یا کوئی گناہ کا دھبا آ سکتا ہے، چاہے وہ یہ گناہ نہ کر رہا ہو۔ ہمیں شراب نہیں پینا ہے مگر شراب خانے میں جانا حرام، ہمیں جوا نہیں کھیلنا ہے مگر کیسینو میں جانا حرام۔ اب یہ تو ذرا سی بات لمبی ہو رہی ہے، کسی اور طرف میں جا رہا ہوں تو واپس آ جاؤں
تو اس لیے ذرا سی ایک چیز کی وضاحت، اور وہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کی زبان یعنی لینگویج اردو بہت خراب ہو گئی. خراب نہیں کہیں گے، ہر زبان جو ہے نا اس کے اندر ایک ایولیوشن بھی ہوتا ہے، چینج بھی ہوتی ہے. ایک زمانے کے الفاظ دوسرے زمانے کے اندر بدل جاتے ہیں. چنانچہ میر انیس و مرزا دبیر جیسے قادر الکلام جن کی زبان ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے صحیح و غلط کا، ہو سکتا ہے ان کے زمانے کے بعد الفاظ آج عجیب لگے. ہر زبان میں تبدیلی آتی ہے. میرا اپنا ایک تعلق لکھنؤ سے، گرچہ میں نے لکھنؤ شاید بہت بچپنے میں 5 سال کی عمر میں دیکھا تھا، لیکن بزرگوں کا تعلق ہے اور یہ جو زبان ہے یہ بزرگوں سے ملتی ہے. تو اب خود لکھنؤ والوں کی زبان اتنی خراب ہو گئی ہے، یا لفظ خراب خیر اچھا نہ لگے، چینج ہو گئی ہے. ہندوستان میں بہت سارے ہندی کے لفظ بھی آ گئے، پاکستان میں بہت سارے مقامی لفظ آ گئے، تو بہت سارے محاورے، بہت سارے الفاظ، بہت ساری چیزیں جو بالکل صحیح اردو ہے، لیکن کچھ لوگوں کو عجیب لگتا ہے. اب میں کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آج سے لے کے عاشور تک کی مجلس میں ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم آئے. چنانچہ اب تبدیلیاں ہو رہی ہیں. مثلا اردو زبان میں امام باڑہ یہ قابل احترام لفظ ہے. چھوٹا امام باڑہ، بڑا امام باڑہ، آصف الدولہ کا امام باڑہ، یہ امام باڑہ. لیکن اب خاص طور پہ پاکستان میں چونکہ باڑے کا تعلق تھوڑا سا جانوروں سے ہے کہ جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، تو یہ لفظ توہین آمیز کچھ لوگوں کو لگتا. چنانچہ پاکستان میں امام بارگاہ، امام باڑہ نہیں کہتے ہیں، جبکہ اردو زبان کا لفظ ہے اور بالکل ٹھیک لفظ ہے. اسی طرح سے اچھا بعض تبدیلیاں تو شیعہ دشمنی میں کی جا رہی ہیں. مثلا اردو کا محاورہ ہے خدا حافظ، لیکن اب آپ دیکھیں گے اللہ حافظ. اور خود اس کے علاوہ بھی لفظ خدا کے استعمال کو برا کہنا، کیونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے تو شیعہ دشمنی میں فارسی زبان سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اور فارسی سے نفرت کی وجہ سے لفظ خدا کہ نہیں بھائی اللہ کہو. اب کئی محاورے ایسے ہیں کہ جس میں لفظ خدا ہی ہے، اور یہ آج کا مسئلہ ہے. ورنہ ہندوستان اور پاکستان میں شیعہ دشمنی کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی، تو ان میں ایک تو وہ بہت ہی کٹر قسم کا دشمن اہل بیت تھا، جس کا بہت بڑا رول تھا شہید ثالث قاضی نور اللہ شیوستری کی شہادت میں. جہانگیر بڑا اس سے امپریس تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، مجدد الف ثانی سرہند والا. یا یہ کہ شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، شاہ عبد العزیز تحفہ اثناعشریہ جیسی زہریلی کتاب کے مؤلف، ان لوگوں نے فارسی میں ترجمہ قرآن کے سب نے لفظ خدا استعمال کیا. لیکن آج کل آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر تو ایک موومنٹ چلتا ہے کہ نہیں خدا نہیں اللہ، جہاں بھی لفظ آتا ہے خدا کا یہ غلط ہے اللہ. اور یہ مسئلہ صرف فارسی سے دشمنی، اور فارسی سے دشمنی اس لیے ہے کہ بہرحال شیعت کا ایک تعلق فارس سے بنتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ایک ریزن ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ محاورے بدل کے رہ گئے. اس میں یہ ہے کہ جب کبھی ہم لوگ یعنی پرانے لوگ، میری ایج کے لوگ جنہوں نے لکھنؤ کے انداز خطابت کو سیکھا، اور ہمارے بزرگ ہمارے ٹیچر وہاں کے تھے، وہ جب آقا حسین اور شہزادی زینب کے درمیان بات چیت کریں گے تو لفظ تم استعمال کریں گے. جیسے جناب زینب کہیں گے کہ بھیا تم یہاں کیوں گئے، بھیا تم نے یہ عمل کیوں کیا، بھیا تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اب آج کل ذرا لوگ بہت ہی کلچرڈ اور مہذب بننا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ لفظ تم ذرا عجیب لگتا ہے کہ جناب زینب 1 سال صحیح چھوٹی تو ہے نا. اگرچہ ایک اردو کا محاورہ ہے، اوپر تلے کے بہن بھائی جو ہیں وہ یہ لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں کہ عربی زبان میں لفظ آپ تو ہے ہی نہیں، انگلش کی طرح سے صرف تم ہے. لیکن بہرحال لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ نہیں بھائی وہ مصائب میں بھی ہو تو یہ اچھا نہیں لگ رہا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ذرا زیادہ مہذب، زبان بہت اچھی ہونی چاہیے، لکھنؤ والوں سے بھی زیادہ اچھی زبان ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تو اپنے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ کے بات کرتے ہیں. بچہ ہے 4 سال 5 سال کا، بیٹا آپ کہاں گئے تھے بیٹا. اب جو پیار تم میں ہے وہ آپ میں نہیں. لیکن خیر اب کیا سمجھایا جائے، نہ یہ مجلس کا موضوع ہے نہ اس پر مجھے بات کرنا. اچھا اب اسی کا ایک نتیجہ کیا نکلا؟ اسی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں نا،
اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ قرآن کے جتنے پرانے ترجمے ہیں اردو زبان میں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی، حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ لے لیں کہ یہ مولانا مودودی جیسے شخص کا ترجمہ لے لیں، قرآن میں جو آیتیں رسول اللہ کے بارے میں آئی ہیں اس کے ترجمے میں سب میں تھا تم، اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تم یہ حکم پہنچا دو۔ اب کہہ رہے ہیں نہیں، رسول کے لیے لفظ تم، اس کو چینج کر کے نئے جتنے ترجمے ہیں جیسے طاہر القادری کا ترجمہ، تم نہیں آپ، اے رسول آپ یہ حکم پہنچا دیجیے۔ اللہ رسول سے بات کرے گا تو لفظ تم کہہ کر ہی بات کرے گا، لفظ آپ کہہ کے بات نہیں کرے گا۔ لیکن اب یہ جو پڑھنے والے ہیں نا، یہ ذرا آسان نہیں، ہم بڑے مہذب ہیں، بڑے کلچرڈ ہیں، بڑے سویلائزڈ ہیں، بہت زیادہ ہر چیز کا رسپیکٹ کرنے والے، تو اللہ کا بھی لفظ آئے گا، اللہ بھی بات کر رہا ہے رسول سے، تو وہ ترجمے میں آپ کہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے جا کے، میں نے 2 ترجمے میں بیان کر دیے، برادران اہل سنت کے، مولانا مودودی کا بھی ترجمہ ہے، طاہر القادری کا بھی ترجمہ، ایک ہی آیت، انہوں نے لفظ تم لکھا، انہوں نے لفظ آپ لکھا۔ کیونکہ اب یہ آج کل یہ لگ رہا ہے، تو اب اس انداز سے جب قرآن تک کے اندر بات ہو رہی ہے تو مجھے تو وہی مومن یاد آ جاتے ہیں نا، پہلے زمانے میں قرآن پرنٹنگ نہیں تھی نا جب، تو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے قرآن، بڑا محنت کا کام تھا، اور اسی لیے اس زمانے میں قرآن کا گھر میں رکھنا یا کسی کو دینے کا بہت ثواب بتایا جاتا تھا۔ اب آج کل اتنے قرآن مسجدوں میں آتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں کہ ان کو ڈسپوز کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی قرآن رکھ رہا ہے کیونکہ وہ حدیث ذہن میں ہے جو اس زمانے کی ہے جب ہاتھ سے قرآن لکھنا، ہاتھ سے لکھنا آج کل بہت مشکل کام، حتیٰ جن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، تو ایک بہت ہی اہم عمل ہے کہ سورہ مریم ہاتھ سے لکھ کے گھر میں رکھو، ہاتھ سے لکھ کے، نہیں یہ عمل نہیں ہوتا، بہت مشکل لگتا ہے لکھنا یہ اس طرح ہاتھ سے۔ تو ایک صاحب نے کو قرآن چاہیے تھا، انہوں نے کاتب صاحب سے کہا کہ یہ قرآن میں دوست کے گھر سے لایا ہوں، آپ اس کی کاپی کر کے مجھے دے دیں، پورا قرآن۔ پہلے یہی ہوتا تھا، ہمارے بڑے بڑے علماء کے بارے میں ہے کہ ان کا یہ سورس آف انکم یہ ہوتا تھا، بیچارے وہ علماء وہ کیا کام کریں، تو یہ کتابت، وہ قرآن لکھ کے لے آئے۔ ان صاحب نے کہا دیکھیں یہ قرآن ہے، آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے، پوری احتیاط کی ہے نا، اس میں کوئی غلطی تو اوپر نیچے تو کچھ نہیں وقع نہیں، کوئی نہیں، پورا میں نے احتیاط کی، صرف ایک چیز اس میں غلط تھی، اس کو میں نے کریکٹ کر دیا۔ اچھا اس میں غلط تھی، کیا غلط تھی؟ کہا اس میں شیطان کا لفظ بہت آیا۔ اللہ اللہ، خدا کی کتاب اور اس میں شیطان کا لفظ، جہاں جہاں شیطان کا لفظ آیا ہے میں نے اس کو نکال دیا، یہ تو توہین آمیز لفظ ہے۔ اچھا تو نکال کے آپ نے کیا کیا؟ کہا کہیں پہ آپ کے باپ کا نام لکھ لیا، کہیں پہ اپنے باپ کا نام لکھ لیا۔ اچھا جب اس طرح سے دین کو سمجھا جائے گا، آپ اور تم اور شیطان قرآن میں آ جائے، لفظ شیطان، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، شیطان سے تو دور رہنا ہے، تو اس وقت یہ ساری چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے کہ پرانی اردو میں، پرانی خطابت میں، بہت پرانی بھی نہیں، میرے زمانے کی، وہ لفظ تم ہی استعمال ہوتا تھا اور تم ہی میں استعمال کروں گا۔ اب آ جائیے اس کے فوراً بعد اصل موضوع پہ بات کی جائے، کیونکہ آج سے جو مصائب ہو رہے ہیں اس میں شہزادی زینب کبریٰ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوگا۔ آج تو خیر ہے ہی ان کے لال کا ماتم و محمد کا، لیکن جناب قاسم کی شہادت ہو، کہ جناب علی اکبر کی شہادت ہو، کہ جناب عباس کی شہادت ہو، کہ جناب علی اصغر کی شہادت ہو، یا خود آقا حسین کی شہادت عصر عاشور، تو بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بدگمانی آ جائے اور آپ یہ سمجھے کہ بہت بدتمیز آدمی ممبر پہ بیٹھا ہے جو احترام نہیں کر رہا ہے، آپ جسے احترام سمجھ رہے ہیں وہ اسلام میں احترام نہیں ہے۔ احترام ایک حد تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب میں براہ راست جمپ لگاتا ہوں کل رات کے مجلس سے بات کو آگے بڑھانا، اسلام، اگرچہ اس کے حوالے سے بھی ایک جملہ مجھے کہنا تھا لیکن آج نہیں، آج آلریڈی 10 منٹ میں لے چکا ہوں۔ اس کی ایک اہم ترین خصوصیت، اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اسلام کی خصوصیات بتائی جائیں گی، پہچان، تو پتہ نہیں کتنی بڑی فلسفیانہ، بڑی منطقیانہ، بڑی سائنسی گفتگو ہوگی۔ جی نہیں، اسلام کی پہچان وہ معیار نہیں، اسلام کی پہچان یہ کہ یہ اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم قرآن کا بہت اہم سورہ، یہ لفظ کہتے ہوئے کبھی دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی تو نکل سکتا ہے کہ باقی سورہ اتنے اہم نہیں ہیں، یہ اہم نہیں، کچھ وجوہات کے بنا پر موجودہ زمانے میں بھی یہ سورہ بہت اہم بن گیا، حالات کے تحت ہوتا ہے نا۔ اب جن علاقوں میں مثلا نماز نہیں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ نماز والی آیتیں بہت اہم، اور جہاں پہ چور بھی رات کو نماز پڑھتا ہے یہ کہتا ہوا کہ چوری میرا پروفیشن ہے، نماز میرا فریضہ ہے، تو وہاں پہ وہ آیتوں کی تلاوت کی اتنی ضرورت نہیں، وہاں پڑھا جائے گا کہ چوری حرام ہے مثلا۔
تو موجودہ حالات میں سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے پیغمبر کی 2 بیویوں کے ذکر سے، اور بڑی اسٹرانگ اور بڑی سخت قسم کی آیتیں آئیں، اور اختتام ہوتا ہے 2 نیک بیویوں کے بیان پر، جناب آسیہ اور جناب مریم، اور اس میں بھی بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن آج میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اور بیچ میں یہ آیت آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اتفاقاً آج مجھے ایک آرٹیکل کسی وجہ سے پڑھنا پڑ گیا۔ جاپان میں کوئی صاحب امریکن یعنی واقعاً یہاں والے، وہ 40 سال رہ کر آئے ہیں، اور انہوں نے ایک جملے میں خلاصہ کیا کہ دونوں کلچر میں فرق کیا۔ جاپان دنیا کا بہت ترقی یافتہ ملک، میں پاکستان انڈیا کی مثال دوں گا تو آپ کہیں گے آپ نے بھی کس ملک کی مثال دے دی، ہم بہت سپیریئر، لیکن جاپان سے تو سپیریئر نہیں ہے نا، وہ ہے کہا کہ یہاں پورا سوسائٹی اور پوری کمیونٹی اور پورا معاشرہ پرسن بیس ہے، سنگل بیس ہے، ہر آدمی خود، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کو، یہاں کا اصول۔ اور جاپان ہے گروپ بیس، یعنی جس کو ہم کہیں گے فیملی بیس، وہاں اتنے زبردست فیملی ٹائز ہیں۔ میں کسی مسلمان ملک کی مثال نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی آنکھ سے جاپان اور کوریا میں دیکھا، ایمرجنسی کے اندر ایک 120 سال کی عورت تھی، اس کو دیکھنے کے لیے 150 آدمی آ گئے تھے اس کے خاندان کے، جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اسپتال میں پورا اس کا خاندان چلا آ رہا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ساؤتھ کوریا اور جاپان میں دیکھا ہے، لیکن خیر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک فکر ہے نا کہ نہیں بھائی ہر آدمی، اکثر لوگ ایک جملہ بھی کہتے ہیں جو غلط ہے، لیکن آج اس کی وضاحت کا وقت نہیں، کہ بھائی وہ جو کر رہے وہ کرے، ہم جو کر رہے ہم کریں، ہر آدمی اپنے قبر میں خود جواب دے گا۔ یہ بھی غلط ہے۔ تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم جہاں سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں تم نے کتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، نماز اس نے قضا کی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہاں حالات، شرائط، اس کی کنڈیشن، ہر جگہ بولنے کا نام امر بالمعروف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ، لیکن یہ سوچنا ہی کہ بس اپنے آپ میں مگن رہو، دوسرا اچھا کرے کہ برا کرے، ہم سے کیا تعلق، قبر میں اس کی قبر میں ہم کوئی تھوڑی جائیں گے۔ تو یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، کیونکہ کربلا میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف زیارت وارثہ میں بھی ہے، اور جب 28 رجب کو آقا حسین مدینے سے کربلا جا رہے تھے لکھ کے دے گئے تھے، لکھ کے، زبانی باتوں میں تو کبھی تبدیلی آ جاتی ہے، لکھ کے دے کے گئے تھے کہ ان لم اخرج اشرا ولا بشرا ولا ظالما ولا مفسدا، نہ میں ظلم کرنے جا رہا ہوں نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ تو یہی کہ آپ اس کی قبر میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے عمل کے اندر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا، البتہ کنڈیشن کے ساتھ، ہر جگہ نہیں بولنا، اس کی شرائط ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں کہاں سے کہاں جا رہا تھا، قرآن کے سورہ تحریم کی آیت، یہ اسلام کی خصوصیت، یہ ہے اسلام کی پہچان، یہ اسلام جس سے آپ حسینی اسلام اور یزیدی اسلام کو پہچانیں گے، جس سے آپ غدیری اسلام اور وہ جو 2 نمبر اسلام ہے اس کو پہچانیں گے۔ یزیدی اسلام میں 2 نمبر اسلام میں کوئی شراب پیتا ہے وہ جانے اس کا کام، کوئی حرام کھاتا ہے وہ جانے اس کا کام، کوئی نماز قضا کرتا ہے وہ جانے اس کا کام، کوئی بے حجاب نکلتی ہے وہ جانے اس کا کام۔ یہ یزیدی اسلام، یہ 2 نمبر کا اسلام، اور جو اصل اسلام ہے غدیری اسلام، حسینی اسلام۔ میں نے آقا حسین کے 2 جملے بیان کیے، ایک خود لکھ کر گئے، ایک زیارت وارثہ میں ہم سے پڑھوایا گیا، لیکن پہلے آیت قرآن قوا انفسکم، اے ایمان لانے والوں، تم سے بات ہو رہی ہے، ایمان لانے والوں سے بات ہو رہی ہے، دوسروں سے نہیں۔ قو، بچاؤ، انفسکم، اپنے آپ کو، کس سے بچاؤ؟ نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس، جس کا فیول، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، سورہ تحریم کی آیت۔ اور بالکل بیچ میں آئی سورہ تحریم، ایسا اہم سورہ کہ شروع میں آپ دیکھیں پیغمبر کی 2 بیویوں کو کنڈیم کیا گیا، اور کیا لفظ استعمال ہوا ہے، زغت قلوبکما، اے پیغمبر کی 2 بیویاں تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اور اختتام پہ جناب مریم و آسیہ کو قرآن کریم نے پریس کیا ہے، یہ کہہ کر کہ اے مومنوں تمہارے لیے رول ماڈل ہیں آسیہ اور مریم۔ بیچ میں آیت آئی، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس میں انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے، لیکن نہیں، خالی اپنے آپ کو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ڈیوٹی، یہ حسینی اسلام ہے، یہ غدیری اسلام ہے، یہ حقیقی اسلام ہے، یہ محمد عربی کا لایا ہوا اسلام ہے کہ جس میں آدمی کی ذمہ داری اپنے حوالے سے بھی ہے اور اپنے گھر والوں کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ یزیدی اسلام ہے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی تاریخی حقیقت،
لوگ کہتے ہیں آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، اس کا جواب میں آنے والے کل کو دوں گا، آج میرے پاس ٹائم ہے۔ چھوٹی سی حقیقت، کیا فرق آپ کو نظر آئے گا؟ تاریخ کو اب دیکھیے، تو قرآن کی آیت ہو گئی۔ اب میں نے کہا نا وہ یزیدی اسلام، جہاں کسی باپ کو پرواہ ہی نہیں، بیٹا کہاں ہے، بیٹی کہاں ہے، کیا ماحول ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس ماحول۔ دیکھیے ہر جگہ کے کچھ قوانین بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بات کو سنیے گا۔ ہم لوگوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری نہیں ہم وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہمارے علماء کا ایک بہت مشہور جملہ ہے مراجع کا، ہمارا کام نتیجہ نکالنا نہیں، ہمارا کام کوشش کرنا۔ بس قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کوشش کی، ایفرٹس تھی کہ نہیں تھی، رزلٹ نکلا نہیں نکلا یہ تمہارا تعلق نہیں۔ آپ نے ایفرٹس کی پھر بھی اولاد بہک گئی تو آپ سے کوئی تھوڑی سوال ہوگا۔ لیکن یہ بات کو میں آگے آج نہیں بڑھا رہا ہوں، آج بہت ساری باتیں۔ اب معاویہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بیٹا بھی ایک طریقے سے ایک مجبوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یزید کا برت کیسے ہوا؟ میرا ایک سوال ہے کہ پیغمبر کی بہت ہی مشہور حدیث ہے اور اسلام کا ایک بالکل وہ اصول ہے جس کی بنا پہ ہمارے اردو میں ایک محاورہ بھی ہے کہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ محاورہ بھی ہے نا پیغمبر کی حدیث، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یجوسانہ۔ اللہ ہر بچے کو اسلام پہ پیدا کرتا ہے۔ یزید کو یزید اللہ نے نہیں بنایا، ورنہ تو اس کا قصور کیا ہوا؟ اللہ تو ہر بچے کو، کل مولود، ہر نیو بورن مولود جو پیدا ہوا، یولد علی فطرت الاسلام، وہ اسلام پہ پیدا ہوا۔ ولیکن ابواہ ہو، لیکن گڑبڑ ہوتی ہے اس کے پیرنٹس کی جانب سے، یحودانہ، کوئی اس طرف لے جاتا ہے، ینصرانہ، کوئی کرسچینٹی کی جانب لے جاتا ہے، اور یجوسانہ، کوئی دین مذہبی اور آتش پرست کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یزید کیسے بنا؟ بہت سارے فیکٹر ہوں گے، لیکن اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ بہت یعنی تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے جلدی بتا رہا ہوں، مجھے اصل موضوع پہ پہنچنا۔ یہ بھی اصل موضوع ہے کہ جہاں والدین کی توجہ ہے اپنے گھر کی طرف، اور اس وقت ہے جب توجہ کا فائدہ۔ 18 سال کا آپ کا بیٹا ہو گیا، اب آپ کہیں کہ میں اس کو دیندار بنانا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کی حماقت، آپ سے مطلب یہ مجمع نہیں ہے، یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کل آپ پھر کہیں گے مولانا آپ نے ہماری توہین کر دی، ہم مجلس سننے آتے ہیں، گالیاں کھانے کو تھوڑی آتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ 16 سال کی بچی ہو گئی، اب آپ اس کو حجاب کرانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر رہی، اب آپ کہہ دیکھیں مجبور ہو گئے، تو آپ نے تو اسٹارٹ ہی غلط وقت پہ کیا۔ اچھا، جسمانی بیماریوں کے حوالے سے تو چونکہ اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے میڈیا کی وجہ سے، کہ بھئی کینسر کے فلاں سائن ہے، جیسے ہی نظر آ جائے فوراً چیک کر لو کہ واقعاً کینسر ہے کہ نہیں، فلاں بیماری کی یہ سائن ہے، جیسے ہی یہ سائن اسٹارٹ ہو فوراً جاؤ۔ 90% تو ہو سکتا ہے وہ بیماری نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی یہ سائن نظر آ جائیں تو حتیٰ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر بخار بھی آپ کا زیادہ چلا گیا تو جائیے فوراً جا کے چیک کر لیجئے کہ اس کا ریزن کیا۔ یہ ایک عام سی چیز ہے بخار ہو جانا، کم از کم ہمارے ملک میں تو۔ خیر، تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اگر آپ کوشش کریں گے، واجب تو پھر بھی ہے لیکن طریقہ بدل جائے گا۔ 16 سال 18 سال نہیں، یزید حاکم شام شکار پہ جا رہا ہے، معاویہ وہ شکار پہ جا رہا ہے، ایک دم سے کوئی ایسا اس کو پرابلم ہوا، کوئی ایسا میڈیکل پرابلم۔ اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے، میڈیکل سائنس بھی لینگویجز کی طرح چینج ہوتی ہے، ایوولوشن ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ پہلے زمانے میں کتنی بیماریاں تھیں، پہلے سے مطلب ہے کہ میرا بچپنا، اور میرا بچپنا کوئی بہت زیادہ بھی نہیں۔ بعض لوگ میری مجلس سے سن کے سمجھتے ہیں کہ شاید میں حضرت نوح کے بیٹوں کے ساتھ بچپنے میں کھیل کود کے بڑا ہوا ہوں۔ نہیں بھائی، میں اتنا بوڑھا بھی نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایک بہت مشہور بات ہوتی تھی، فلاں بیماری ہوئی، کہا کہ اس کا علاج ہے کہ اسے شادی کر دو، ہے نا، یہ ایک طریقہ تھا بہت ساری بیماریوں کا۔ لیکن حاکم شام کو واقعاً جو بیماری ہوئی سفر کے بیچ میں، پرابلم پرانا ہوگا، تو کہا کہ اس وقت جو اس کے ساتھ ڈاکٹر سے یہ بادشاہ چلتا ہے تو وہ اکیلے نہیں جاتا ہے، پوری ایک میڈیکل ٹیم چلتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے کہنا بھی آپ کی توہین ہے۔ انہوں نے دیکھا، بڑے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنے زمانے کے، کہا کہ اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ اس رات کو اس کی شادی ہو جائے۔ میں الفاظ کو بہت زیادہ ذرا بدل کے کہہ رہا ہوں تاکہ ممبر کے احترام کے خلاف بھی نہ ہو، میسج بھی پہنچے۔ تو اب یہ تو مجبوری کا مسئلہ تھا، اس رات اس کو چاہیے ایک بیوی، مجبوری کا مسئلہ تھا۔ مجبوری کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا،
ورنہ تو کرائٹیریا ہے نا کہ خوبصورت ہو اور خوبصیرت ہو اور اتنی پڑھی ہوئی ہو اور اتنی ہائٹ ہو اور اتنا رنگ ہو اور کیا ہو، وہ جتنی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ بنی ہوئی. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت تو مجبوری، ایک رات کی دلہن چاہیے کہ یہ آپ پرابلم ہو جائے تو جو بھی مل جائے، لنگڑی ہو، لولی ہو، کاندھی ہو، کہانی ہو، جیسی بھی ہو چل جائے گی. جیسے آج بھی پاکستان کے اخبارات میں ایڈورٹائز چھپتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے زمانے میں کہ جی وہ ایک لڑکی کا رشتہ چاہیے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، کہانی بھی ہے، لیکن اس کے بعد وہ نیشنلٹی ہے کسی ویسٹرن کنٹریز کی تو شوہر کو سیٹ کر دے گی. اوہو، ایک لائن لگ جاتی ہے شادی کرنے والوں. تو اب یہ مجبوری کی شادیاں ہوتی ہیں نا. کہا ڈھونڈو بھائی، ہم جنگل میں ہیں نا، شکار کرنے گئے ہیں، شکار جنگل میں ہوتا ہے نا، مل جائے کوئی. قریب ترین قبیلہ کرسچن قبیلہ تھا، پورا قبیلہ کرسچن تھا. کہا بھائی وہیں جاؤ. اس وقت تو مجبوری ہے نا. سردار قبیلہ کی بیٹی تھی، محسون اس کا نام، جوان بھی تھی، اور سردار کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ میں اسلامی دنیا میں سیکنڈ گریڈ کا سٹیزن مانا جاتا ہوں، حاکم وقت اپنا رشتہ دے رہا. خوشی سے تیار ہو گئے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بڑے اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اس سے ایگری نہیں کرتے. لیکن آج کل تو بچہ بغاوت کرے گا، ریبیلین نہیں کرنا شادی. اس وقت تو یہ ممکن نہیں تھا. شادی ہو گئی اور یہ اس کے گھر میں آ گئی. اس وقت تو خیمہ تھا، پھر جب ہو گئی شادی تو لے آیا، اور محل میں لانے کے بعد یزید پیدا ہو گئے. لیکن وہ لڑکی جو تھی محسون، وہ بالکل سیٹسفائی نہیں. وہ صحرا میں رہنے والی، ڈیزرٹ میں رہنے والی، آزاد ماحول کی عادی، اور یہاں محل میں آ کے پابند بن گئی. یہ تو آج کل انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت سارے آرٹیکل ملیں گے کہ کوئنز اور پرنسس کی زندگی کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے. دور سے دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی نظر آتی ہے، لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. ان سے پوچھیے کتنی پابندیاں ان کے اوپر ہوتی ہیں، تو وہ تو برداشت نہیں کر رہی. اور وہ ایک مرتبہ اپنے کمرے کے اندر کمپلین کر رہی تھی شاعری میں، اور کہ میرے باپ نے مجھے کہاں پہ لا کے پھنسا دیا ہے، مجھے تو کھلا میدان چاہیے، محل میں آ گئی، مجھے تو کھجور کے درختوں پہ چڑھنے کا شوق ہے، اور یہاں پہ اتنی پابندیاں، اور کیسے بد شکل و بدصورت آدمی سے مجھے بیاہ کر دیا، مجھے تو اپنے قبیلے کا غلام بھی قبول ہے. 3-4 شعر. حاکم بھی گزر رہا تھا اس کمرے کے قریب سے، سنا اچھا میں نے جس کو اتنی عزت دی اور اپنی ملکہ بنا دیا، اور وہ یہ کہہ رہی ہے. چنانچہ فوراً کہا جاؤ طلاق طلاق طلاق، جاؤ اپنے قبیلے میں اور اس کو بھی لے کے جاؤ. چنانچہ یزید اس قبیلے میں آ گیا. یہ قبیلے کا پروفیشن کیا؟ پہلے زمانے میں ہر قبیلے کا ایک پروفیشن ہوتا تھا. دھوبی الگ، جوتے بنانے والے الگ. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں بس وہاں آ گئے. اس قبیلے کا پروفیشن یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے بچے اور بچیوں دونوں کو گانا سکھاتے تھے اور ڈانس سکھاتے تھے. اسلامی دنیا میں یہ انٹرٹینمنٹ کے 2 طریقے اس زمانے میں بڑے پاپولر تھے، لیکن چونکہ اسلام میں تو اس پہ پابندی. گانا بھی حرام ہے، گانا بھی حرام ہے، گانا بھی حرام ہے، گانا سننا بھی حرام. اچانک آواز کان میں پڑ جائے، اچانک بھی نہ پڑے، ویسے بھی پڑ جائے، آپ سن نہ رہے تو الگ بات ہے، لیکن ویسے حرام، بدترین گناہ، بلکہ ایسا خطرناک قسم کا گناہ. لفظ خطرناک میں نے کہا، ایسا خطرناک گناہ کہ معصوم کی ایک حدیث میں پہلے بہت پڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہاں سے پڑھ دی. اب تو شہید دست غیب کی کتاب ہے میجر سن یا گناہان کبیرہ، اس میں آپ گانے کے چیپٹر میں جا کے یہ حدیث پڑھ لیجئے. شروع میں یہ کہ امام نے فرمایا کہ گانا تو وہ گناہ کہ اگر آدمی مسلسل سنے تو ان الغنا یمبت النفاق کما یمبت الماء الزر. جیسے اگر کہیں مسلسل بارش ہوتی رہے نا تو زمین سے سبزہ نکل آتا ہے، گھاس نکل آتی، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بیج نہیں بونا ہے، خود بخود. کہا مسلسل گانا سنتے رہو تو یمبت النفاق، دل میں نفاق پیدا ہو ہی جاتا ہے. مومن کو منافق بنانے والا عمل ہے. اور اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ. تو مسلمانوں کو سننا بھی ہے، لیکن چونکہ اتنی سخت حدیثیں ہیں تمام اسلامی فرقوں میں، تو اس پروفیشن میں لوگ جاتے نہیں تھے. تو اب یہ عیسائی قبیلہ، اس نے یہ پروفیشن اختیار کیا. اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو، اور اسلامی دنیا میں بھیج دیتے ہیں. پھر جن کو ڈانس پارٹیاں کرانا ہے، جن کو گانے کی محفلیں کرانا ہے، وہ ان کو ہائر کرتے تھے. آج بھی یہ کنسرٹ ونسرٹ جو ہوتے ہیں یہ وہاں سے سلسلہ چلا. اور اس میں ایک بات میں ضمناً اور کہہ دوں، گانا حرام ہے، گانا حرام ہے، میوزک حرام نہیں ہے. میوزک کی 2 قسمیں، حلال و حرام. وہ ایک الگ ڈیبیٹیبل موضوع، ڈیبیٹیبل نہیں، ایکسپلینیشن چاہتا.
ناٹ ایوری میوزک از حرام، ناٹ ایوری میوزک از حلال، وہاں 50-50 ہے. گانا تو 100% حرام. خیر، لیکن عام طور پہ گانے کی طرف زیادہ توجہ، ڈانس کی طرف کم توجہ، جبکہ ڈانس بھی بدترین گناہ، وہ بھی حرام ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو اب دیکھیں جو میری ایج ہے اس ایج میں تو آدمی ویسے ہی اللہ اللہ کرتا ہے، تو میں تو خیر بچپنے سے ہی کر رہا ہوں اللہ اللہ. تو مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے جس سے سوشل میڈیا کہتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اب آج کل جب ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ. میں نے کہا کوئی نہیں. یقین نہیں آتا اس کو، ویزا آفیسر کو. وہ فارم بھرواتے ہیں اس میں یقین نہیں آتا ہے. میں نے کہا آپ چیک کر لیجیے جا کر. چیک کرتے ہیں نہیں نکلتا. تو بڑے آرام سے میں ہر جگہ سے آگے بڑھ جاتا ہوں. لیکن سنا یہ کہ آج کل ایک خطرناک بیماری ہے جس کا نام ہے ٹک ٹاک، اور اس کے اندر انتہائی شریف گھرانے کی سیدانیاں بچیاں بھی زیادہ تر ڈانس کرتی نظر آ رہی ہیں. گانا نہیں ہے اتنا جتنا ڈانس. یہ مختلف پوز بنانا، اس طرح گھومنا، اس طرح چلنا. اب یہ جو ٹک ٹاک کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا گانا بھی اسلام میں جتنا حرام ہے اسی طرح سے یہ ڈانس بھی. اب ہمارے یہاں برتھ ڈے پارٹیوں میں بھی بچیاں ڈانس کرتی ہیں، ہمارے یہاں شادیوں میں بھی بچیاں ڈانس کرتی ہیں، اور اس جانب توجہ نہیں ہوتی ہے. پاکستان میں آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے معصومین کی ولادت میں چلا گیا ہے کہ 13 رجب ہے تو بھنگڑا ڈالا جائے گا اور 3 شعبان ہے تو بھنگڑا ڈالا جائے گا. یہ ڈانس کی کوئی قسم ہے. مجھے زیادہ اس پہ میں نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہے، لیکن یہ سب کا سب حرام اور گناہ. لیکن ماحول ایسا بن رہا. اب میں ایک چھوٹا سا اپنا ریئل واقعہ سنا دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں. یہ ہے 2 نمبر اسلام. دیکھیں یزید ہی تو 2 نمبر اسلام ہے نا. اب یزید کو سنیے سمجھیے. چھوٹا سا واقعہ کچھ عرصے پہلے کا ہے، بھی بالکل ریسنٹ نہیں ہے. کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مولانا میری بچی بڑی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو قرآن سکھاؤں. تو آپ کے اسٹوڈنٹ میں یا شاگردوں میں کوئی ایسا ہے جو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے تو بہت مناسب ہوگا. میں نے کہا ہاں ہیں بہت سارے. چنانچہ انہوں نے ٹیوشن لگا لی اپنی بچی کو قرآن پڑھانے کی. یہ کام سی چیز ہے، کوئی خاص بات نہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ جو میرے اسٹوڈنٹ تھے وہ مجھے ملے. میں نے کہا کیسا جا رہا ہے سلسلہ، ٹھیک چل رہا ہے؟ وہ کیسا آپ سیٹسفائی؟ کہا نہیں مولانا 1-2 سال تو چلا، اس کے بعد انہوں نے مجھے نکال دیا. کہا نہیں اب نہیں چاہیے ہمیں اب ٹیوشن. میں نے اس صاحب سے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کا ارادہ نہیں تھا تو بلا وجہ آپ نے ان کو پریشان کی. وہ پتہ نہیں کتنے ٹیوشنز چھوڑ کے انہوں نے میرے کہنے پہ یہ ٹیوشن لی. کہا مولانا نہیں اس وقت پرابلم نہیں تھا، لیکن اب پرابلم ہے کہ میں 2 ٹیوشنز کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو کوئی ایک تو مجھے چھوڑنا تھی، یہ میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا دوسری کون سی؟ کہا آپ کو تو پتہ ہے نا آج کل کا ماحول. مجھے ایک ٹیچر رکھنا تھا جو میری بیٹی کو سنگنگ اور ڈانسنگ سکھائے، اور وہ ذرا کچھ میڈیکل سائنس جانتے تھے، شاید ڈاکٹر بھی ہوں گے. کہا یہی ایج ہوتی ہے، بچوں کی ہڈیاں ذرا نرم ہوتی ہیں تو جیسا ان کو سکھا دو تو سیکھ لیتے ہیں، اور ووکل کارڈ وہ پتہ نہیں کیا کیا. انہوں نے اپنی ڈاکٹری شروع کر دی. میں نے تو کہا بہرحال ہاتھ جوڑے کہ بھائی میں نے آپ سے داستان حمزہ نہیں چاہی تھی. انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ ٹیچر رکھوں جو میری بچی کو ڈانس سکھائے تاکہ وہ آگے سوسائٹی میں آگے موو کر سکے. یا قرآن کا کیا، کبھی بھی سیکھ لے گی، بڑھاپے میں بھی سیکھ لے گی تو کیا حرج. مگر بڑھاپے میں تو ڈانس نہیں کرے گی نا. ڈانس تو ابھی کرے گی برتھ ڈے پارٹی میں، ڈانس تو ابھی کرے گی اپنی بہن کی شادی میں. چنانچہ میں نے وہ قرآن ٹیچر کو اس لیے نکال دیا اور اس کو اس لیے رکھا. یہ ریئل واقعہ ہے جو میرے ساتھ 25 سال پہلے پیش آیا. 25 سال میں تو دنیا اور آگے بڑھ گئی. بہت جلدی کوئک ایک بات عرض کر دوں. جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو میں مرجع کا فتویٰ بتا رہا ہوں، صرف آغا سیستانی کا، باقی کا نہیں. تو جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے نا تو مرجع کی ریسرچ کے بعد ایک تو بالکل کلیئر کٹ حرام ہے، اس کو کہتے ہیں فتویٰ. اور ایک یہ ہے کہ جس میں ذرا ڈیبیٹ کی گنجائش ہے، اس کو کہتے ہیں احتیاط واجب. احتیاط واجب میں بھی آپ کو اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے، لیکن اس میں اگر سیکنڈ بیسٹ مرجع مل جائے، سیکنڈ بیسٹ، اور وہ اجازت دے دے تو کام چل جائے گا. جیسے آپ حج کیسے کرتے ہیں؟ آغا سیستانی کے مون سائٹنگ کے فتوے پہ تو آپ حج نہیں کر سکتے. یہ ڈیٹیل الگ ہے، ٹائم نہیں ہے اور موضوع بھی نہیں ہے اور ہر ایک کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. تو اب یہ ڈانس کے حوالے سے ایک تو کلیئر کٹ حرام فتویٰ ہے جس میں کوئی کسی قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ عورت کے لیے مرد کے نامحرم مرد کے سامنے اور مرد کے لیے نامحرم عورت کے سامنے ڈانس حرام. مرد کے لیے بھی حرام ہے.
وہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں نا مہندی میں کہ یہ لڑکے والے لڑکے ڈانس کریں گے ادھر لڑکیاں ڈانس کریں گی، دیکھیں کون جیتے گا. مجھے نہیں پتا کہ یہ امریکہ کا ماحول ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان ہی کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب پاکستان میں یہ ہے تو یہاں تو ذرا ہر چیز میں ذرا ایڈوانس ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں. یہ تو کلیئر کٹ حرام ہے. کون سا؟ نامحرم کے سامنے ڈانس، اپوزٹ سیکس. اس کے بعد آتا ہے کہ نہیں سملر سے. اس کے بعد 3 قسمیں بنتی ہیں جس میں 2.5 حرام ہے، ایک ہاف ایسا ہے جو حلال ہے. وہ آغا سیستانی کا فتویٰ کہہ رہا ہوں، دوسروں کا نہیں. 2.5 کون سا حرام ہے؟ سملر سیکس. مرد مردوں کے سامنے ڈانس کرے جیسے 13 رجب کو کراچی میں بھنگڑا پڑتا ہے، یا عورتیں عورتوں کے سامنے ڈانس کرے، خالی لیڈیز کی محفل ہو، کوئی مرد نہیں، احتیاط واجب کی بنا پہ یہ حرام. نمبر 2، مرد اپنی محرم عورتوں کے سامنے ڈانس کرے، جو محرم ہے جن میں کوئی حجاب نہیں، اور عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے ڈانس کرے، احتیاط واجب پہ یہ بھی حرام. اور تیسرا وہ ہے جو آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے. ذرا غور کیجئے گا کیوں، حدیثیں ہیں. وہ یہ ہے کہ بیوی اگر صرف شوہر کے سامنے ڈانس کرے، کوئی نہ ہو، نہ مرد نہ عورت نہ محرم نہ نامحرم، تو وہ جائز. لیکن وہی شوہر اگر بیوی کے سامنے ڈانس کرے تو وہ بھی حرام. شوہر بیوی کے سامنے احتیاط واجب، وہ یہ ڈانس کی بات ہو رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں نا آپ کیا ہے، وہ محاورے والا ڈانس نہیں. جی فلاں صاحب تو اپنے شوہر، فلاں بیوی تو اپنے شوہر کو انگلیوں پہ نچاتی ہے، وہ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ والے ڈانس کی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو واقعاً جو اصل جو ڈانس آپ سمجھ رہے ہوں گے، ڈانسنگ پارٹی. اب چاہے ٹک ٹاک بنا رہے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے برتھ ڈے ہو، چاہے خوشی ہو، کچھ بھی ہو، اور چاہے معصومین کی خوشی ہو. اتنا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ قصیدے اور نوحے اگر گانے کے انداز میں ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ ڈبل گناہ. یہی ڈانس کا مسئلہ ہے. خیر، اب یہ بیچ میں بات آ گئی، یزید جس قبیلے میں ہوش سنبھال رہا، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ سارا قبیلہ ایسا ہے کہ جس کا پروفیشن ہی ڈانس اور سنگنگ. ہر ایک کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر ایک کو. یہی لوگ بڑے ہو کر یہ ٹریننگ لے کر اسلامی دنیا میں جائیں گے، ان کا بھی روزگار چلے گا، قبیلے کا بھی روزگار چلے گا. چنانچہ یزید کا ماحول یہ ہے کہ وہ ماں کے پاس آتا ہے تو وہ گانے میں یا ڈانس میں مصروف ہے، ٹریننگ لے رہی. وہ ماموں کے پاس جائے، وہ نانا کے پاس جائے، وہ فیملی میں جائے، وہ دوستوں کے پاس جائے، وہ گلیوں میں جائے، وہ کسی پلے گراؤنڈ پہ جائے، جہاں پر بھی جائے گا اسی کی مشق چل رہی ہے. کیا کہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ریاض کرنا، بہت ذرا سخت اردو ہو گئی نا تو. لیکن یہ یزید کا ماحول تھا. جب اس ماحول میں یزید پلا بڑھا کہ گانا اور ڈانس، ڈانس اور گانا، گانا اور ڈانس، تو ہمارے سامنے وہ یزید آیا کہ جو پیدا ہوا تھا اسلام پر. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. حدیث میں ایکسیپشن نہیں ہے کہ یہ حدیث سوائے یزید کے ہر ایک کے لیے. اس نے یزید کو یزید بنانے میں پھر اور بھی فیکٹر جمع ہوتے چلے گئے، لیکن مین کاز تھا بچپنا. السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا بطن امہ. پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، جو آدمی نیک بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے فاؤنڈیشن پڑتی ہے، اور جو آدمی شقی اور ظالم بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ یزید کا اسٹارٹ تھا، پھر تو آگے جو تھا وہ تھا. اب ادھر آئیے دوسری طرف. اب جو شخصیتیں ہیں ان کے لیے تو جملے کہنا بھی توہین آمیز ہے، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے. اب زینب کبریٰ ہے مثلا، امام حسین اور آقا حسن کی بات تو نہیں کر رہا، وہ تو امام معصوم. زینب بھی صاحبہ عصمت صغریٰ ہیں. زینب کبریٰ کا ماحول کیا تھا؟ نانا کے پاس جائیں تو نانا رسول خدا اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں کہ قرآن کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے حبیب اتنی نمازیں نہ پڑھا کرو، ذرا اس کو کم کر دو. ہر ایک سے قرآن کو کمپلین ہے کہ وہ ہماری عبادت نہیں کرتا، رسول سے کمپلین ہے کہ یہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، کم کیا جا رہا ہے. اگر بابا کے پاس جائیں تو بابا تو ایسی عبادت کرتا ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے. ماں کے پاس آئیں تو ماں کی حالت جناب فضہ بتا رہی کہ روزانہ میری شہزادی دن بھر گھر کے کام کرنے کے بعد پوری رات چند دقیقے نیند لے کر پھر جو مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو صبح تک حالت یہ ہو جاتی ہے کہ دونوں پاؤں ورم آ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، سویلنگ ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھ کے بستر تک سہارا لے کے جاتی ہے سویلنگ کی وجہ سے. تو نانا، بابا، ماں، بھائی حسن، بھائی حسین، یہ ماحول بنتا ہے طہارت کا، یہ ماحول بنتا ہے عبادت کا، یہ ماحول بنتا ہے نمازوں کا، یہ ماحول بنتا ہے حرام سے بچنے کا. میں نے کہا جملے بھی توہین لگ رہے ہیں معصومین کی.
لیکن یہ ماحول ہے تو زینب سامنے آئی، وہ ماحول ہے تو یزید سامنے آیا، اور قرآن نے کہا آپ دونوں اسلام کو پہچان لو، جو زینبی اسلام ہے، جو حسینی اسلام ہے، جو غدیری اسلام ہے، جو حقیقی اسلام ہے، جو محمد کا لایا ہوا اسلام ہے، اس کے اندر اس انداز سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور زینب کبریٰ کا لفظ زبان پہ آیا تو ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ میں پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، اب جو بات کہہ رہا ہوں تو لوگوں نے بہت ساری مجلسیں میری میڈیا پہ سنی ہیں تو ان کو ذرا ریپیٹیشن لگتا ہے، لیکن چند منٹ کی بات۔ ہمارے یہاں شہزادی زینب کبریٰ کا ایک لقب بہت مشہور، ثانیہ زہرا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی حدیث میں، کیا کسی معصوم نے، کیا کسی امام نے کبھی یہ لقب استعمال کیا؟ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط لقب ہے، یہ بالکل صحیح لقب ہے، جو شہزادی کی سیرت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن یہ لقب کسی معصوم کی زبان پہ نہیں آیا۔ شہزادی زینب کے فضائل دیکھی ہم نے، شہزادی زینب کی سیرت دیکھی ہم نے، شہزادی زینب کا رتبہ دیکھا ہم نے، تو ہم نے کہا یہ ثانیہ زہرا۔ لیکن حدیث کے اندر شہزادی زینب کے لیے کیا لفظ آیا؟ پیغمبر کی حدیث، یعنی حدیثوں میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر کی حدیث، جس صبح کو شہزادی زینب ولادت کے بعد پیغمبر لے کے مسجد میں آئے تھے۔ اب دو روایتیں نا، ایک روایت تو یہ ہے کہ جس رات شہزادی زینب پیدا ہوں رسول خدا ٹریولنگ پہ تھے، جیسے ہی واپس آئے بیٹی کے گھر گئے، مبارکباد دی، بچی کو لے کے مسجد میں آئے۔ اور دوسری روایت ہے کہ نہیں، اس وقت مدینے میں تھے، اسی رات جس رات ولادت ہوئی ویری نیکسٹ ڈے زینب کبریٰ باپ نانا کی گود میں ہے، اس کو لے کے آئے۔ بہرحال دونوں روایتیں کیا 2 دن کا فرق ہوگا، 3 دن کا۔ مسجد میں آ کے شہزادی زینب کا ایک عجیب طرح سے پیغمبر نے انٹروڈکشن کرایا، کبھی غور کریں اس پر۔ کہا بنتی حاضہ مثیل و خدیجہ، میری یہ بیٹی مثل خدیجہ ہے، یہ ثانیہ خدیجہ ہے، ثانیہ زہرا نہیں کہا۔ میں پھر ڈر رہا ہوں کہ کہیں اس سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس لقب کو غلط کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے ڈر نہیں ہے، آپ تو سن رہے ہیں، ڈر ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ کلپ کو کاٹ کے لگا دیتے نا، یہاں سے کاٹا وہاں سے کاٹا اور لگا دیا۔ لیکن چلے خیر، زندگی بھر میں نے اس کا سامنا کیا ہے تو اب بڑھاپے میں کیا ڈرنا، لیکن پیغمبر کی زبان پہ آیا یہ ثانیہ خدیجہ، مثیل و خدیجہ، مثل خدیجہ۔ سوال یہ کہ آخر پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی خدیجہ سے کیوں شباہت دی؟ یہ خدیجہ سے مثل کہنا بہت بڑا زینب کبریٰ کا امتحان بتا رہے، اور وہ امتحان کیا؟ یہ شہزادی زینب کی سیرت کا صرف ایک مختصر پہلو بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں، ظاہری تو شہزادی فاطمہ ولادت سے لے کے شہادت تک پوری زندگی فقر و فاقے میں گزری، پوری زندگی۔ بھئی جس وقت شہزادی پیدا ہوئی اس وقت مسلمانوں پہ بڑا سخت وقت تھا، 2 ہی سال کے بعد شیب ابی طالب میں چلے گئے، جہاں درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا جا رہا، اور اس کے بعد پھر جو مدینے پہ پہنچے تو فاقے، یعنی شہزادی فاطمہ کا نام آتا ہے ہر مومن مومنہ کے ذہن میں، شہزادی کے گھر کے فاقے آ جاتے ہیں۔ فقیر بھی آ کے اگر کچھ مانگتا ہے تو چادر گروی رکھوا کے ایک وقت کی روٹی دی جاتی ہے، اس گھر میں روٹی موجود نہیں، اور یہ سلسلہ چلا شہزادی کی شہادت تک۔ پیغمبر نے ایک ہی تحفہ دیا تھا بیٹی کو، فدق، وہ بھی چھین لیا گیا۔ تو شہزادی کی زندگی جب آئے گی شہزادی فاطمہ کی، فاقے، فقر، غربت اختیاری، مجبوری والی نہیں، کائنات کی مالکہ ہیں شہزادی، ان کے نام پہ ہر ایک کو رزق ملا کرتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ اور جناب خدیجہ کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دولت، مال، ثروت، یعنی بہت زیادہ اپنے زمانے کی مالدار ترین خاتون، ہر ایک کو معلوم۔ قربانی تو بعد میں تھی نا، لیکن جب پیغمبر سے شادی ہوئی اس وقت بھی، اور اس کے بعد اعلان رسالت 15 سال کے بعد، اس وقت خدیجہ کی دولت کا ٹھکانہ تھا کوئی؟ عرب کی سب سے زیادہ مالدار خاتون کہلاتی تھی، سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنتی تھی، اور وہ لباس بھی ایسا کہ ایک بار جو لباس پہنا دوبارہ نہیں پہنا، اٹھا کے کنیزوں کو دے دی، نیا لباس۔ ساری زندگی خدیجہ کی سوائے آخری چند سالوں اس طرح گزری۔ اب ہمارے سامنے 2 نمونے، ایک خدیجہ کا، ایک ان کی بیٹی فاطمہ کا۔ ایک نے ساری زندگی دولت میں گزاری، ایک نے ساری زندگی فقر و فاقے میں گزاری۔ جناب زینب کو کہا گیا یہ مثل خدیجہ، اس کے کئی
انٹرپریٹیشن ہے اور سب صحیح. شاید سب سے پہلا پیغام تو یہ دیا گیا کہ میں نے اس لیے اس کو مثل خدیجہ کہا کہ خدیجہ تو ہر ایک کی ماں ام المومنین ہے نا. جناب خدیجہ پہ تو کسی کو شک نہیں. کوئی اپنی ماں کے سر سے چادر کھینچ سکتا ہے, کوئی اپنی ماں کے بازو میں رسی باندھ سکتا ہے, کوئی اپنی ماں کو قیدی بنا سکتا ہے. ایک اس وجہ سے کہا اور ایک یہ وجہ جو اب بتا رہا ہوں. بہت مختصر کر رہا ہوں, جنہوں نے میری اصل تقریر سنی ہے ان کو پتا ہے کہ میں کتنا ڈیٹیل میں جاتا ہوں. جناب زینب کبریٰ کی ساری زندگی ایسی تھی ماں کے بعد, گویا سونے اور چاندی میں کھیلتی تھی. دولت کے انبار تھے جناب زینب کبریٰ کے. آپ نے جناب زینب کی سیرت میں کبھی سنا ہے کہ فقر و فاقہ؟ وہاں تک تھا جب تک کہ ماں زندہ تھی. جناب زینب کی شادی عرب کے سب سے مالدار شخص سے ہوئی. آج کل دنیا کا سب سے مالدار شخص کون ہے؟ 3-4 نام میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا. اس وقت سب سے زیادہ مالدار شخص تھے جعفر طیار کے بڑے بیٹے عبداللہ, اون و محمد کے والد. ابھی اون و محمد تو پیدا نہیں ہوئے نا, بہت دور کی منزل ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار عرب کے سب سے مالدار شخص تھے. پیغمبر نے ان کو دعا دی تھی, خدا بندہ اس کی تجارت میں برکت عطا کرنا ہے. پورا واقعہ میں پڑھتا ہوں, ٹائم نہیں. جب زینب کبریٰ شادی کے قابل ہو, اہل بیت کے گھرانے میں تو 8 سال 9 سال 10 سال, اب آج کل کے ماحول کے اندر تو یہ کہنا توہین اہل بیت ہو جاتا ہے, اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. کم عمر میں شادی ہوتی. مولا نے اپنے بڑے بھائی شہید بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کو پالا. عبداللہ یتیم ہو گئے. علی تو وہ ہیں جو عام یتیموں کو پالتے ہیں, آپ نے سنا ہے نا. 19 رمضان کو کوفے کے یتیم بچے اپنا دودھ کا پیالہ لے کے آ گئے. جو عام یتیموں کو پالے تو یہ تو سگے بھائی کا یتیم عبداللہ کو مولا نے پالا ہے. وہ جوان ہوئے, ادھر زینب کبریٰ شادی کے قابل ہو. مولا نے ان دونوں کی شادی کر دی. جعفر طیار کا بیٹا ہے, علی کی بیٹی ہے. زینب بیاہ کے عبداللہ کے گھر میں آئیں, اور عبداللہ کون ہے؟ عرب کے سب سے مالدار شخص. یہاں تک کہ عرب میں ایک چیز مشہور تھی کہ اگر 2 آدمیوں میں کبھی پیسے کا جھگڑا ہو جائے, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں نا, کبھی بزنس کا مسئلہ ہو گیا, کبھی میراث کا مسئلہ ہو گیا, کبھی دکاندار اور کبھی یعنی رینٹر کا اور جو مالک مکان ہے اس کا جھگڑا ہو جائے, ہوتے ہیں. اب کسی طرح ڈسپیوٹ طے نہ ہو تو ایک جملہ کہتا تھا وہ آدمی جس سے ہم ڈیمانڈ کریں لاؤ پیسے, میں تو نہیں دے سکتا, جا کے میرے طرف سے عبداللہ ابن جعفر طیار سے لے لیا. اور بس لے لیا. عبداللہ نے سنا کہ میرا نام لیا, کتنا ہے اس کا قرضہ؟ 10,000 لے جاؤ, 15,000 لے جاؤ. یہ ایک محاورہ تھا عرب کا. مجلس اختتام پہ پہنچ رہی ہے. آغاز میں نے لکھنؤ کی زبان سے کیا تھا, اختتام لکھنؤ کے ایک جملے پہ کروں. لکھنؤ میں ایک جملہ ایک زمانے میں تھا بہت پہلے, جسے نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ. تو عبداللہ ابن جعفر طیار تو واقعاً ایسے تھے. اتنی دولت جس گھر میں زینب نے دیکھی, اور پوری جوان. آپ نے جناب زینب کے بچپنے کے بعد سے لے کے کربلا کے درمیان تک کے جو زینب کے 50 سال ہیں ان کے بارے میں کیا پڑھا, کیا سنا. بہت تفصیل ہے بھی نہیں ہمارے پاس. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی. تاریخ اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کے حوالے سے خاموش رہتی, معصومین بھی پسند نہیں کرتے. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ شادی کے بعد جس گھر میں آئیں وہ عرب کا سب سے مالدار گھرانہ تھا, اور ایسا تھا کہ غیر سینکڑوں میل دور رہنے والا اگر کہہ دے کہ میرے 10,000 ان سے لے لینا تو مل جاتے. زینب کا تو یہ اپنا گھر, ہر وقت درہم و دینار کی بارش. بھئی اندازہ کر لیں کہ کبھی اگر حکومت شام کو قرضہ لینا پڑتا تھا, گورنمنٹ عبداللہ ابن جعفر طیار سے قرضہ لیتی. اتنی دولت تھی. حکومت کسی ایک آدمی سے قرضہ لے. آج کل ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ادارے, ایک آدمی. اس گھر میں زینب نے زندگی گزاری. نہ کبھی فاقے کا تصور ہے, نہ کبھی پھٹے ہوئے کپڑوں کا تصور ہے, نہ سادہ زندگی تھی, لیکن گھر میں تھا سب کچھ. یہ زینب کبریٰ کو جب اس طرح قیدی بن کے جانا پڑا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا اور پانی تک مانگا جا رہا, اور صدقے کے کھجور آتے ہیں تو منع کرتے ہیں کہ نہیں صدقہ ہم نہیں لے سکتے. اردو کا ایک محاورہ ہے جو معصوم کی ایک حدیث کا ترجمہ. بھئی ایک آدمی ہمیشہ سے غریب ہے اور غریب ہو گئے, وہ برداشت کرے. ایک آدمی بہت اچھی حالت میں, خدا کسی بنے کی نہ بگاڑے, یہ اردو کا ایک محاورہ. زینب کبریٰ کا بہت بڑا یہ ایک امتحان ہے جو اس لیے ہمارے سامنے نہیں آتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ زینب کی زندگی کا وہ پہلو نہیں. ہم سمجھتے ہیں جیسے ماں نے ساری زندگی فاقے میں گزاری اس طرح بیٹی نے بھی گزاری. نہیں, بیٹی نے نانی کی طرح سے گزاری. لیکن
زندگی سادہ بھی تھی، اور جب وقت پڑا اسلام کو تو یہی زینب اب فاقے بھی کرنے کو تیار، کمپلین کی کسی مرحلے میں اللہ سے، ہم تو اگر کسی غریب کو $200 دے دیں اور پھر ہمارے گھر میں پریشانی آ جائے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تو تیرے راستے میں دیتے ہیں، ہمارے ہی گھر میں امتحان آنا۔ زینب نے ساری زندگی راہ خدا میں لٹایا، پلٹ کے نہیں کہا کہ خدا بندہ میرے گھر میں فاقے آنا تھا۔ اپنے فاقے پھر بھی برداشت ہو جاتے ہیں، بچوں کے فاقے برداشت نہیں ہوتے، پھر بھی کوئی کمپلین کی، کبھی کھانے کی، کبھی پانی کی، کبھی قید کی۔ وہ یزید جس ماحول میں پلا یہ زینب، بلکہ جب ضرورت پڑی تو ایک ماں نے اپنے دونوں بیٹے قربان کر دیے اسلام۔ یہ ہے حسینی اسلام۔ بہت جلدی میں نے بات کو سمیٹا، لیکن اصول وہ اولاد کے حوالے سے تھا جو انشاءاللہ تفصیل کل آئی، کیونکہ آج اختتام مجلس پر شبی برآمد ہوں گی، تبرکات یعنی علم وغیرہ آئیں گے، تو دعا کا موقع تو نہیں ہوتا ہے، تو ہم اسی مرحلے پہ دعا، مختصر دعا سے فارغ ہو جائے۔ خدا بندہ یہ مومنین و مومنات جو اس وقت زینب کبریٰ کے لال کا ماتم کرنے بیٹھے، یہ جملہ آپ سمجھے نہیں ہوں گے، ویسے آپ نے سنا ہے زندگی بھر، ابھی نہیں سمجھے ہوں گے۔ زینب کبریٰ کے لال وہ ہیں جن کا ماتم ان کی اپنی ماں نے بھی نہیں کیا۔ یہ مومنین اس وقت ان شہزادوں کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں، یہ مومنات اس وقت ان شہزادوں کو پرسہ دینے بیٹھی۔ خدا بندہ ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، زینب کبریٰ کے وسیلے سے ان کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ خدا بندہ زینب کبریٰ کی جو سیرت سامنے آئی ہے تو ہمیں اپنی اولاد کی جتنی ہمارے بس میں طاقت ہے اتنی تربیت کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ خدا بندہ زینب کے اون و محمد کا واسطہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، لیکن دین کو ضرورت پڑے تو قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ کربلا کی یہ عجیب شہیدیں، جملہ میں نے کہہ دیا نا کہ جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی اور ماتم کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی روک رہی، وہ زینب کبریٰ۔ روایت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ تک میرا مظلوم آقا مکے میں تھا، 8 تاریخ کو اپنے حج کو عمرے میں بدلا۔ وہ جو 3-4 دن پہلے میں نے واقعہ بتایا تھا نا کہ جب احرام پہن لیتے ہیں تو اپنی مرضی سے اتار نہیں سکتے۔ حسین نے حج کا احرام پہنا ہے تو اب حج تو کر نہیں سکتے، لیکن احرام کیسے اترے؟ تو حج کو عمرے میں کنورٹ کرو، طواف کرو اور احرام اتارو، طواف صحیح کرو اور احرام اتارو۔ اور حسین چلے مکے سے کوفے کی طرف، مگر اون اور محمد دونوں کو مکے میں چھوڑ گئے۔ وجہ زینب کبریٰ کے شوہر یعنی حسین کے فرسٹ کزن جو عمر میں حسین سے بڑے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بیمار بھی، کچھ بیماریاں بھی تھیں۔ کہا بیٹا اون، بیٹا محمد، تمہارا باپ بوڑھا ہے، تمہارا باپ بیمار ہے، تم اپنے باپ کی خدمت کرو، اس میں زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور یہ کہے کہ دونوں کو روک دیا۔ آقا کا حکم آ گیا، شہزادے کچھ نہیں بول سکتے ہیں اور حسین چلے۔ آپ میں سے جو لوگ مکے گئے تو یقیناً ایک عمرے کے بعد آپ نے دوسرا عمرہ کیا ہوگا، تو ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد عائشہ ہے، لیکن اصلی نام کچھ اور ہے۔ وہاں تک آپ جاتے ہیں احرام پہننے، حسینی قافلہ وہاں تک پہنچا تھا، وہ صرف 5 میل دور ہے مکے سے۔ جب قافلے 5 میل تک چلتے ہیں نا تو اسٹے نہیں کرتے، اسٹے کرتے ہیں صبح گئے تو شام کو جا کے، جو بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو 28 مائلز پہ مسافر قصر ہوتا ہے تو وہ 1 دن کا سفر ہے، بعض نے لکھا 5 میل دور گئے، ابھی تو قافلہ نکلا ہے مکے سے۔ حسین نے کہا عباس سواریاں روک دو۔ عباس سارے قافلے کا انتظام کرتے ہیں، سواریاں رک گئی۔ کہا عباس میرا خیمہ لگا دو، میں اپنے خیمے میں جاؤں گا۔ عباس نے خیمہ بھی لگا دیا، اور جب خیمہ لگ گیا تو آقا حسین کے ساتھ اس خیمے میں گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا یہ فرمائیے کہ باقی جتنی سواریاں ہیں جس پہ بیویاں بیٹھی ہیں، کیا ان کو بھی روک تو دیا گیا؟ ان کو بھی بٹھا کے خیمے لگا کے ان بیویوں کو بھی خیموں میں پہنچایا جائے؟ کہا نہیں عباس، صرف میرا خیمہ، اور دیکھو باہر جاؤ، میرا مہمان آیا ہے، اس کا استقبال کر کے لاؤ۔ عباس علمدار خیمے سے باہر نکلے، کون مہمان آیا ہوگا؟ تو دیکھا کہ اور کوئی نہیں، شہزادی زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں، اور اس طرح آ رہے ہیں کہ دونوں بیٹے ساتھ ہیں، ایک طرف اون ہے
اور باپ کے دوسری طرف محمد. زینب کبریٰ کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آیا اور عباس علمدار کو پتا ہے کہ زینب کبریٰ کی وجہ سے ان کا رتبہ کتنا بلند. استقبال کیا، آقا کے خیمے میں لے گئے. عبداللہ ابن جعفر طیار بہنوئی ہے نا، اور عمر میں بھی بڑے اور فرسٹ کزن بھی. کہا حسین تو کوفے جا رہا، تیرا بابا کوفے میں 5 سال حکومت کر چکا، میں اس وقت تیرے بابا کے ساتھ تھا، تو بھی تھا. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا اور کم از کم کوفہ تو نہ جانے دیتا. لیکن مجھے پتا ہے کہ تو وہی کرتا ہے جو حکم خدا ہوتا، اس لیے میں روکنے نہیں آیا ہوں. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں روک لیتا. صرف اس لیے آیا ہوں کہ آخر میں اپنی بیوی زینب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا عبداللہ میرے چچا کے بیٹے، جو زینب کی سواری باہر ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، جائیے جو کہنا ہے کہیں. عبداللہ حسین کے خیمے سے نکلے، زینب کبریٰ کی محمل کے پاس پہنچے. ابھی محمل پہ ہاتھ رکھا تھا اور سلام کیا تھا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. زینب کبریٰ نے سلام کا جواب تو دیا، وہ تو فوراً دینا واجب ہے. وعلیک السلام یبن امی، ہے میرے چچا کے بیٹے، جواب سلام لو. لیکن تڑپ کے ایک جملہ کا جو میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا. زینب کے دل میں خیال آیا، میرا شوہر اس وقت یہاں پہ کیوں آیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے واپس لے جانے آیا ہو؟ اور اگر واپس لے جانے آیا ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اب ایک روایت ہے کہ جب شادی ہوئی تھی تو مولا نے ایک شرط رکھی تھی، لیکن وہ روایت اتنی ثابت نہیں ہے. دل میں خیال آیا کہیں مجھے واپس لے جانے تو نہیں آیا، اور اگر میرے شوہر نے واپسی کی بات کہہ دی تو مجھے واپس جانا پڑے گا. یہ دل میں خیال ہے. جس وقت سے پتا چلا کہ عبداللہ آئے ہیں، دل میں یہی خیال. تو ادھر ابھی عبداللہ نے ہاتھ رکھا ہے محمل میں، صرف سلام کیا کہ زینب کبریٰ نے تڑپ کے جواب سلام دے کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو زینب واپس چلے گی، مگر زینب کو نہیں لے جاؤ گے. زینب کا لاشا جائے گا، زینب کی میت جائے گی. کیا بھائی سے الگ ہو کے یہ بہن زندہ رہ سکتی؟ میں نے جو جملہ ایک دن کہا تھا وہ آج دوبارہ دہرا رہا ہوں. جو زینب نے کہا ہے تو زینب صدیقہ طاہرہ فاطمہ کی صدیقہ بیٹی ہے. غلط بیانی بھی نہیں کرتی ہیں اور کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ بھی نہیں کرتی. اگر یہ کہا کہ بھائی سے الگ ہو کے میں مر جاؤں گی تو سوال یہ ہے کہ پھر جب عصر عاشور حسین سے الگ ہوئی تو اس وقت زینب زندہ کیسے رہی؟ میرا جملہ یاد کیجیے گا، میں بار بار وہ عرض کرتا ہوں. زینب مر گئی تھی، عاشور کو ہی مر گئی تھی زینب جب یہ سنا میرا بھائی جا رہا، مگر بھائی کے اگلے جملے نے مرتی بھی زینب کو زندہ کر دیا تھا. جب حسین نے کہا تھا زینب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، دیکھو اب میرا جہاد اور میرا مشن تیرے ہاتھ میں ہے، اسے مکمل تجھے کرنا. یہ جو سنا کہ بھائی کا جہاد مجھے مکمل کرنا ہے، مرتی بھی زینب زندہ ہو گئی. لیکن ابھی تو تصور آیا کہ شوہر واپس نہ لے جا رہا، تڑپ کے کہا کہ میرا لاشا جائے گا، زینب تو نہیں جا سکتی. عبداللہ کا پورا جسم کانپ اٹھا. شوہر صحیح، لیکن معلوم ہے کہ زینب زینب ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی بھلا میں یہ گستاخی کروں اور آپ کو کوئی حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے اور آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کسی مشکل سفر پہ جائے تو صدقے کا سامان لے کے جائے، اور راستے میں جہاں مشکل پیش آتی جائے صدقہ کرتا چلا جائے. اور صدقے کا سامان لے کے جائیے گا کیونکہ بڑا مشکل سفر ہے، مجھے معلوم ہے. اور کیا تھا سامان صدقہ؟ درہم و دینار نہیں تھے. اون کو آگے بڑھا دیا، شہزادی اگر میرے آقا پہ وقت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دیجیے. اور پھر محمد کو آگے بڑھایا کہ اگر اور بڑی مصیبت ہو تو اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دیجیے. وہ بوڑھا باپ ذرا سوچئے جو اپنی اولاد کو صدقہ بنا رہا، اور یہ ماں کے بارے میں سوچئے جس نے آج کے بعد سے اون و محمد کو صدقہ ہی سمجھا. یہاں تک کہ یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. عاشور کی رات آ گئی، شب عاشور. شب عاشور حسین نے 2 الگ الگ عمل کیے تھے. ایک عمل تو تھا کہ مردوں کی میٹنگ بلائی تھی جو آپ انشاءاللہ شب عاشور کے مصائب میں اس دفعہ بھی سنیں گے اور ساری زندگی سنا. لیکن آدھی رات کے بعد حسین نے کربلا کی خواتین کو بھی دیکھا تھا. مردوں کا امتحان تو فوراً ہوا تھا مغرب کے بعد. آدھی رات کے بعد حسین اپنے خیمے سے نکلے. یاد کیجئے آپ کربلا گئے ہیں نا، ابھی حال ہی میں گئے ہیں، وہاں خیمہ گاہ ہے نا، حسین کا خیمہ.
حسین خیمے سے باہر نکلے اور بیویوں کے خیمے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے کچھ مصائب میں شب عاشور پڑھوں گا. اور آخر میں زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب ہے. زینب کبریٰ کا خیمہ اور آقا حسین کا خیمہ بیک ٹو بیک ملا ہوا. آج بھی آپ کربلا جائیں, دیکھا زینب اپنے خیمے میں زمین پہ بیٹھی, سامنے اون کو بٹھایا ہے اور محمد کو بٹھایا, اور دونوں بچوں کو بتا رہی کہ دیکھو تم ہو کون, تم ہو کون, تم پوتے ہو اس جعفر طیار کے جس نے راہ خدا میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دی, اور تم نواسے ہو اس علی مرتضیٰ کے جس نے در خیبر کو اکھاڑ دیا. بیٹا کل وہ جہاد کرنا کہ تم نہ کہنا دنیا کہے کہ جعفر طیار کے پوتے آ رہے ہیں. بیٹا کل وہ جہاد کرنا کہ دنیا کہے کہ دو بچے نہیں آ رہے, حیدر کرار کے وارث آ رہے ہیں. زبان سے, دشمن کی زبان سے کہلوا دینا. اور بیٹا مجھے پتا ہے تم کتنے بہادر. جب جنگ کرتے کرتے فرات پر پہنچو گے تو فرات پہ تو تمہارا قبضہ ہو جائے گا. یہ 30,000 کا لشکر کیا حیثیت رکھتا ہے 9-10 سال کے بچوں کے. زینب کہہ رہی تمہارا قبضہ ہو جائے گا. لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا, ماں تم سے راضی نہیں ہوگی, ناراض ہو جائے گی. تم بہت چھوٹے ہو, بہت پیاسے ہو, اس وقت اور پیاس بڑھ جائے گی, بہت پیاسے ہو. لیکن اگر تم نے اصغر سے پہلے پانی پی لیا تو ماں تم سے راضی نہ ہوگی, دریا پہ قبضہ ہو جائے, لیکن اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک کہ میرا اصغر, میرا پیاسا اصغر, میرا 6 ماہ اصغر پانی نہ پیے. اور بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے, اماں کل دیکھنا تیرے بیٹے کیسا جہاد کرتے ہیں. لیکن اگلا دن جو آ گیا تو زینب بار بار دیکھ رہی ہے میرا اون, میرا محمد اب تک زندہ ہے. کتنی مائیں آپ کو دنیا میں ملیں گی جو بیٹے کو زندہ دیکھ کے پریشان. چلیں شروع میں تو اصحاب امام مارے جا رہے ہیں, لیکن جب شہدائے بنی ہاشم کی باری آ گئی, خاندان کے شہید شروع ہو گئے, تو ایک مرتبہ زینب گھبرا گئی. اون و محمد نظر آتے ہیں, پوچھتی ہیں ایک بیٹا اب تک زندہ. اون و محمد نظر آتے ہیں, دریافت کرتی ہیں گھبرا کے بیٹا اب تک مقتل میں نہیں گئے. اب ایک مرتبہ جو غصے کے عالم میں کہا بیٹا اون, بیٹا محمد, ایک ایک کر کے اولاد عقیل, اولاد جعفر, اولاد مسلم سب شہید ہو رہی ہے, تم اب تک زندہ. دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑے. اماں کسی سے بھی پوچھ کہ جب کبھی کوئی مقتل جاتا ہے سب سے پہلے ہم تڑپ کے جاتے ہیں, لیکن ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. اماں ایک بار ماموں سے اجازت دلوا دے, پھر دیکھ تیرے بیٹے کیسا جہاد کرتے ہیں. زینب کبریٰ حسین کے پاس آتی ہیں, بھیا یہ میرا اون ہے, یہ میرا محمد ہے, اسے مقتل میں جانے کی اجازت دو. اگر زینب کو حسین کے بیٹے اکبر سے محبت تھی تو حسین کو اتنی ہی محبت زینب کی اولاد اون و محمد سے تھی. بھائی بھی بہن کی اولاد سے محبت کرتا, لیکن کہا بہن آج تو ہر ایک کو مرنا ہے, بیٹا اون, بیٹا محمد, تیری ماں نے سفارش کی یا چل مقتل میں. زینب نے روک دی, کہا بھیا اس طرح سے نہیں جانے دوں گی, ابھی ٹھہر جا. اس خیمے میں گئی جہاں سامان رکھا, اور صندوق کھول کے 2 امامے لے کے آتی ہیں. ایک مرتبہ حسین کو پہلا امامہ دیتی ہیں, کہتی ہیں ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے, میرے اون کو پہنا تاکہ جعفر طیار کی تصویر بن کے جائے. اور جب وہ امامہ پہنوا دیا تو ایک مرتبہ دوسرا امامہ کیا, کہا بھیا پہچان رہا ہے نا, یہ تو میرے بابا حیدر کرار کا امامہ ہے, محمد کو یہ امامہ پہنا تاکہ حیدر کرار کی تصویر بن کے جائے. تو جعفر طیار کی شبیہ اور حیدر کرار کا وارث اون محمد کی شکل میں مقتل میں جاتا, اور وہ جہاد کرتا ہے کہ الامان الحفیظ. دشمن پکار اٹھا, عمر سعد نے کہا یہ بچے اس طرح نہیں مارے جائیں گے, اے فوج حملہ کر کے ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر لو اور اکیلے گھیرے میں لے کے مارو. ایک مرتبہ اون کو اور محمد کو الگ کیا گیا. 30,000 کا لشکر آدھا اون پہ ٹوٹا, آدھا محمد پہ ٹوٹا. زینب کے لال دشمنوں کے درمیان ہیں اور پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. ادھر خیمے میں بیویاں بیٹھی. ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی آدمی, جب کبھی کوئی شہید مارا جاتا تو ایک مرتبہ فوج یزید میں باجے بجنے لگتے, خوشی کے شادیانے بجنے لگتے. اون گیا ہوا ہے, محمد گیا ہوا ہے, خیمے میں بیویوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ فوج یزید سے شادیانے بجنے لگے. بیویوں نے بال کھول کے ماتم شروع کرنا چاہا تو زینب کا جملہ, دبیر کا ایک مرثیہ ہے, اس کی بیت ہے, بیویوں رونا نہیں. کیسے, بہت ہی مشہور بیت ہے, بیویوں رونا نہیں, باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے. بیویوں انتظار کرو, لاشیں نہیں میرے بچوں کی بارات.
اور حسین عباس کے ساتھ 2 لاشیں اٹھا کے لائے. ایک لاشا حسین کے ہاتھ میں ہے, ایک لاشا عباس کے ہاتھ میں ہے. لاشیں لا کے رکھے. ابھی بھی زینب آگے بڑھ کے بیٹوں کے لاشے پہ گرنے کو تیار نہیں ہے, یہ تو صدقہ کر دیا. مگر حسین نے کہا بہن زینب, اب تو تیرے لال مارے گئے ہیں, اب تو انہیں کلیجے سے لگا لے. اللہ, وہ بچے جن کی ماں نے ان کو سینے سے نہ لگایا. بھائی کے کہنے پہ زینب جھکی, اون مر چکا تھا, محمد آخری سانسیں لے رہا تھا. جیسے ہی ماں نے سینے سے لگایا, محمد نے کہا اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی نا, اب تو ہم نے آپ کو خوش کر دیا نا. اور ادھر محمد دنیا سے گیا, ادھر وہ علم آ گئے, ادھر وہ سواری آ گئی, اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے سواری. اون محمد کے لاشیں کہتی